دو اجزاء کو ملا کے بنایا ہے. ایک بندے کی روح ہے جو دکھائی نہیں دیتی، دوسرا بندے کا جسم ہے. جسم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا اور روح جو ہے نور سے پیدا ہوئی ہے اور امر ربی سے وجود میں آئی ہے. مٹی کے اندر پستی ہے، مٹی لے کے تھوڑی سی اوپر اچھالو تو پھر واپس زمین کی طرف آئے گی. مٹی میں پستی ہے، مٹی کے مزاج میں بھی پستی ہے. انسان کا جسم جو ہے یہ مٹی سے بنتا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اور جو مٹی کا مزاج ہے وہی مزاج انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ پاک نے رکھا. اور روح جو ہے یہ عالم نور سے آئی ہے، عالم امر سے آئی ہے، اور اس کے مزاج کے اندر کیا ہے؟ اوپر جانا. اب جو بدن ہے اس کی خواہش نیچے زمین کی طرف آنے کی، روح کی خواہش اوپر عالم امر کی طرف جانے کی. مگر اللہ پاک نے روح کو اس جسم کے اندر جب سے ڈالا ہے تو یہ جسم جو ہے یہ اس طرح ہے جیسے کسی پرندے کے لیے، چڑیا کے لیے کوئی پنجرا ہوتا ہے. وہ چڑیا پنجرے سے باہر نہیں جا سکتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی پابند کیا ہے کہ روح جو ہے وہ بدن کے اندر ہی موجود رہنا اس کو. ہاں بوقت موت کہتے ہیں روح پرواز کر جاتی. پرواز کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر جدھر سے آئی تھی ادھر اس کا رجوع ہوتا ہے. اور پھر جو بدن ہے انسان کا، اس کی خوراک ہے، اس کی پوشاک ہے، اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، اس کا نفع نقصان، ساری ضرورتیں جو ہیں اللہ پاک نے وہ زمین کے اندر ہی پیدا فرمائی. اناج کھائیں، میوے کھائیں، زمین سے نکلتے ہیں. گوشت کھائیں، جن جانوروں کا وہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں، زمین سے پیدا ہوئے ہیں اور زمین پر رہتے ہیں. پانی پئیں، یہ بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے آپ کے لیے. تو یہ سب خاکی چیزیں انسان کے بدن کے تقاضے اور اس کے تمام تر ضروریات اللہ پاک نے یہ بھی زمین کے اندر ہی پیدا فرما دیے تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور روح جو ہے وہ چونکہ عالم روحانیت کی چیز ہے، عالم امر کی چیز ہے، عالم بالا کی چیز ہے، اس لیے روح کی ضرورتیں جو ہیں اللہ پاک نے وہ بھی عالم بالا کے ساتھ متعلق رکھی ہیں. بدن کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا، ضرورت کے مطابق سردی یا گرمی میں لباس پہن لینا، گرمی میں چھت کے نیچے رہنا، سردی میں باہر سے دھوپ وغیرہ سے فائدہ اٹھانا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے ہیں بدن کے کام. اور روح جو ہے یہ عالم امر کی چیز ہے. اس کو عالم امر سے، عالم بالا سے نیچے لا کے اللہ پاک نے ہمارے بدن کے قفس عنصری یعنی پنجرے کے اندر بند کر دیا. آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، بدن تو اپنے وطن میں ہے، بدن کا وطن مٹی، بدن تو اپنے وطن میں ہے، اور روح جو ہے وہ بیچاری اپنے وطن میں نہیں ہے، اس کا وطن عالم بالا ہے. روح جو ہے اس کو عالم بالا سے دور دراز اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آنا پڑا. آ کے تو جسم جو ہے انسان کا اس کے پنجرے کے اندر اس کو بند کر دیا گیا. اب جسم کے تقاضے جو ہیں ان کے اندر کھانا پینا، آرام، آسائش، یہ ساری چیزیں یہ جسم کے تقاضوں کے اندر ہیں. اور روح کے تقاضوں کے اندر ایک تو روح کی غذا جس کا تعلق بھی اوپر کے جہان سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کی غذا، روح کی خوراک، روح کی پوشاک، سب کچھ اللہ تعالی کے ذکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے. روح کو سکون ملنے کی اور بھی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ذکر جو ہے نا اللہ پاک کا،
اس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے. تو روح کو جب اس کا وطن جو ہے اس کے ساتھ اتنا سا تعلق جب اس کا جوڑ دیا جائے کہ اس کو ذکر و فکر میں لگا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا جائے، تو اس سے روح جو ہے اس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر حیوانیت اللہ پاک نے رکھی ہے. یہ حیوانیت کیا ہے؟ جو گھوڑے میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، بیل میں بھی ہے، بھینسے میں بھی ہے، بکری کے اندر بھی ہے، ہر حیوان میں حیوانیت، حیوانی قوت، حیوانی خواہشات، یہ ساری حیوانیت اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر بھی رکھی ہے جیسا کہ سارے جانوروں میں رکھی ہے. بندے کو اللہ پاک نے باقی حیوانات سے ممتاز کیوں کر دیا؟ اس لیے ممتاز کر دیا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے باقی حیوانات کے مقابلے میں عقل و شعور کی نعمت دی ہے. اور عقل و شعور کی نعمت ہی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر کے اندر آدمی لگ پڑتا ہے. تو اس سے انسان کی روح جو ہے وہ درجہ کمال پر پہنچ. اب جتنی پرورش بدن کی کر لو اتنی روح ہماری کمزور ہوتی جاتی ہے. تو سال میں 1 مہینہ روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو اور خواہش نفس سے بیگانہ ہو کے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ 11 مہینوں کے اندر جو حیوانیت کو تم نے پروان چڑھا کے رکھا ہے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا آرام آسائش اور ساری چیزیں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق تم استعمال کرتے رہے ہو، اب 1 مہینہ ان خواہشات جو ہیں ان کو ترک کر کے ذرا صبر کے اوپر کاربند ہونے کی مشق کرو. یہ مشق کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو جسم کے اندر حیوانی قوتیں کمزور ہوتی جاتی ہیں اتنی روحانی قوتیں طاقتور ہوتی چلی ہیں. روحانی قوتیں طاقتور ہوتی چلی، اور روحانی قوتیں جب طاقتور ہوتی ہیں تو پھر ہی تقویٰ بھی مکمل ہوتا ہے نا. اور تقویٰ مکمل ہوتا ہے تو پھر دونوں پر اڑنے کے لیے مل جاتے ہیں روحانیت کو، پھر روح پرواز